لائیں گے اتنے نعرے لگے. یہاں کے لوگ سائلنٹ مزاج ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اسی انداز سے گفتگو کرتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عقیدے کی حفاظت فرمائے. جب تک رہے اللہ تعالیٰ سنیت پر اور عشق رسول پر زندہ رکھے. میں آگے بڑھتا ہوں میری بات کو لے کر. ایک ہی جملے پر میں گفتگو کرتا ہوں. ایک ہی جملہ آپ سمجھ کے چلیے. ہماری پوری زندگی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری لائف، ہماری زندگی، ہمارا جینا مرنا یا ہمارا نام کس چیز پر ہے؟ سارا کا سارا ڈیپینڈ ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. وہ جو نہ تھے تو یاد ہے آپ لوگوں کو، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو. یہ جملہ بس اس کو یاد رکھیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی میں اگر وہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ہماری داڑھیوں سے ہماری عزت نہیں ہے، ہماری ٹوپیوں سے ہماری عزت نہیں ہے، ہمارے جبے کبے سے ہماری عزت نہیں ہے، بلکہ ہماری عزت نام مصطفیٰ سے ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے، آبرو ماں زنام مصطفیٰ است. ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ. اگر وہ نام ہٹ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جس کو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان ہے. آپ کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے، پوری جہان کی جان کو کہا گیا ہے، پورے دنیا کی جان ہے وہ، اور ہماری جان کیسے نہ ہو؟ اور قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. قرآن میں اللہ فرماتا ہے نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. جان سے زیادہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ قریب. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب. اسی لیے بزرگوں نے ہمیں یہی عقیدہ دیا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ایمان کی بھی جان ہے، ہم سب کی عزتوں کی بھی جان ہے. اور آدمی جب جان کی پرواہ کرے گا تبھی زندہ بھی رہے گا. جان کی پرواہ کرے گا تو زندہ رہے گا. اس بات کو سمجھ کر کے چلیے. اور اگر کسی کو اس کی جان کی پرواہ نہیں ہو تو کبھی بھی مر جائے. جان کی پرواہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو عزت رسول کی پرواہ کرنی چاہیے. وہ ہماری جان، وہ ہماری جان. میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے کچھ ڈپارٹمنٹ والے اٹھا کر لے گئے اور کافی دیر تک ایک مسئلے میں انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. کہا کہ آپ اتنا زیادہ بیان میں جو ہے سختی کیوں لاتے ہیں؟ ایک آفیسر صاحب انہوں نے ہم سے کہا کہ جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے بلاسفیمی جس کو بولتے ہیں، گستاخی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کر رہا ہے تو اتنی زیادہ آپ کے اندر کیوں انرجی ہے؟ آپ ہی کیوں بولتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا آپ کو اس میں کیا پوچھنا ہے وہ پوچھئے. کہا نہیں، بس اس مسئلے میں آپ اتنا کڑک کیوں ہوتے ہیں؟ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3 بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا اگر میں کہوں آپ کی ماں بدکار تھی، وہ کرسی سے اٹھ گئے. کہا کہ میری مثال کیوں دے رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں آپ کو گالی نہیں دے رہا ہوں. اگر کسی نے کہا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو پاور میں ہیں، وردی میں ہیں، یونیفارم آپ کے پاس ہے، سب کچھ ہے. تو کہا نہیں، یہ تو برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی ماں کے بارے میں بولے. لیکن مفتی صاحب آپ ایگزامپل میرے اوپر ہی کیوں دے رہے ہو؟ میری ماں کو ہی کیوں بول رہے ہو؟ کہا میں کچھ بھی نہیں، آپ کی ماں کو بھی نہیں کہہ رہا، نہیں کہوں گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ کو اپنی ماں کے بارے میں سننا بھی برداشت نہیں، اور ہم کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. ہمارے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت
ہزاروں نہیں کروڑوں ماؤں سے بڑھ کر کے ہے، جس نے ہمیں ماں کی عزت بتائی ہے، جس نے ہمیں ماں کی محبت سکھائی ہے، اس رسول کے خلاف ہم سن کر کے کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اور آج یہ پوائنٹ سمجھ کر کے چلنا، ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں کیسے پتا چلے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب آدمی امت مسلمہ زندہ ہے یا مردہ ہے پتہ کرنا ہو تو ان کے نبی کے بارے میں ان سے بات کر کے دیکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں چہرہ کھل جاتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں پر اس کے چہرے پر کوئی اثر ہی نہیں آتا تو مردہ ہے۔ وہ جی تو رہا ہے لیکن وہ مردہ ہے، اس لیے کہ جان کو جب بھی آدمی کوئی ٹچ کرتا ہے تو اس کے اندر حرکت تو ہوتی ہی۔ ایک مرے ہوئے آدمی کو آپ 1000 واٹ کا کرنٹ بھی لگاؤ، کیا ہونے والا ہے؟ کچھ ہوگا۔ زندے آدمی کو 5 واٹ کا بھی تھوڑا سا چٹکا لگاؤ، پھر دیکھو کیسے ہوتا ہے۔ کیوں؟ جان ہے تو حرکت ہو جائے گی، کرنٹ تھوڑا سا لگے گا حرکت ہو جائے گی۔ اور مردہ آدمی کو 1000 واٹ کا کرنٹ بھی لگاؤ کچھ نہیں ہوگا، زیادہ کالا ہو جائے گا اور کالا ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھو، زندوں کی محفل میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیتے ہی جو حرکت آتی ہے یہ تمہاری زندگی کی علامت ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارا مزاج کیا ہے، آپ کے یہاں مزاج ہے یا نہیں پتہ نہیں، لیکن سنی صحیح العقیدہ ہر محلے میں ہر جگہ پر اگر حضور کا نام لیا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انگوٹھے چومتے ہیں؟ انگوٹھے چومتے ہیں آپ؟ میں نے حضور کا نام لیا، آپ نے انگوٹھے چوم کر کیا کیا؟ آنکھوں سے لگا۔ کیا میں نے اس کا ڈائریکشن دیا تھا آپ کو؟ اس کا آرڈر کیا تھا؟ کوئی اشارے میں بولا تھا؟ میں نے حضور کا نام لیا، آپ نے انگوٹھے چومے اور لگا لیا، کس نے بولا؟ یہ ہاتھ جو ہے دیکھو آپ انسان کی فطرت میں ہے، کبھی گانے بجتے ہیں تو خود بخود ہاتھ ہلنے لگتے ہیں، کچھ لوگوں کے دھن اور میوزک آئے تو ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں ایسی غیر اختیاری ہے، اختیار سے نہیں کرتا، وہ نیچرل ہے۔ اسی طرح سے سنیوں کے نیچر میں ہے، حضور کا نام آتے ہی اس کے انگوٹھے خود بخود چلے جاتے ہیں۔ یہ حضور کی محبت جو اندر موجود ہے وہ اس سے وہ کرواتی ہے۔ یہ سب میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ زندگی کے باقی ہونے کی علامتیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ بیان بھی کر رہے ہیں، خطاب بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہاں زندے نہ ہوتے تو ہم بیان بھی کیوں کرتے؟ مردہ لوگوں میں ہم کیا بیان کریں؟ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کو لے کر کے آئیں کائیں ہے تو میں وہاں جاتا ہی نہیں۔ اور دوسری ایک خاص بات، میری امیج آج جس طرح سے بنائی گئی ہے ہمارے ملک میں، خاص طور پر ایک پروپیگنڈا کے طور پر خاص طور پر بنایا گیا کہ یہ کٹر وادی ہے، بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، پرووک کرتا ہے، جو بھی ہے یہ سب باتوں کو لے کر کے بہت سارے مسلمانوں میں بھی تھوڑا سا ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو کل مجھے بھی کیس نہ ہو جائے، پولیس مجھے بھی نہ اٹھا لے جائے۔ بہت سارے لوگ بچنا بھی چاہتے ہیں۔ ایسے میں موریشیس کے شمیم صاحب ہیں، تیم اللہ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ان سب سے میں بھی یہی پوچھ رہا تھا آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کہ مجھ سے تھوڑا بہت جو لوگ ریزرو رہنا چاہتے ہیں دور رہتے ہیں، آپ کیسے بلا رہے ہیں؟ وہ بھی اس ملک میں آپ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ سے ہماری محبت آپ کے چہرے سے نہیں ہے، حضور پاک کی نسبت سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے، اور اس جرم میں اگر ہم کو کوئی سزا ہوتی ہے تو اس سزا کا مزہ ہی الگ ہے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، ہر آدمی آج کمفرٹ زون میں جینا چاہتا ہے۔ کمفرٹ زون کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی تھوڑا سا اسٹرگل نہیں چاہتا۔ تو پھر میں کہتا ہوں اگر ذرا برابر بھی اسٹرگل نہیں کرنا ہے، مصیبت نہیں دیکھنا ہے، تو کربلا کی داستان سننا چھوڑ دو۔
غوث پاک کی کرامتیں بیان تو ہوتی ہیں، ان کی اسٹرگل والی لائف سننا چھوڑ دو، غریب نواز کا سفر سننا چھوڑ دو. کوئی زندگی ایسی نہیں ہے بزرگوں کی جنہوں نے اسٹرگل نہ کیا ہو. دین اسلام ہمیشہ قربانیاں مانگتا ہے، اور جو صرف حلوہ پراٹھے والا دین لے کے چلنا چاہتا ہے وہ تو کبھی بھی ڈاواں ڈول ہوگا. حالات جب ادھر کے ہو جائیں گے تو ادھر کے ہو جائے گا. اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھو، میرے دین اسلام پر چلنے کی وجہ سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کبھی مجھے آزمائش میں مت ڈال، میں امتحان کے قابل نہیں ہوں، میرا امتحان مت لے. لیکن اگر امتحان کی گھڑی آ گئی تو اے اللہ مجھے ہر مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق دیتے. ہاں یہ نہیں کہ وہاں سے بھاگ گئے، جیسے ابھی میں بتا رہا تھا جیل کے حالات میں نے خود دیکھا ہے. سال 2 سال جس کے جیل میں ہو جائے تو پھر وہ بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، خدا کے خلاف، قرآن کے خلاف. کچھ نہیں ہے. اسٹرگل کی جو لائف ہے یہ بہت سارے چیلنجز لے آتی ہے. اسلام پر قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں ہیں. ایک صحابی حضرت ابو جندل، نام یاد رکھنا، حضرت ابو جندل. اس وقت کفار مکہ مشرکین پکڑ لیتے تھے اور قید کرتے تھے. ابو جندل کو بھی قید کر لیا، مارتے تھے، روز مارتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے. اور اس اثنا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور یہ کافروں کی جیل میں رہ گئے. سوچو آپ، جرم کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسلام لانے کی بنیاد پر ان کو جیل کے اندر رکھا گیا ہے، زنجیروں سے باندھ کر کے، چین سے. اور 6 سال گزر گئے تھے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس عمرہ کے لیے آ رہے تھے، آپ کو تاریخ معلوم ہونا چاہیے، مکہ کے کافروں نے راستہ روک دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، تاج العلماء، تاج العلماء، تاج العلماء. فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، اولاد مخدوم اشرف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور تاج العلماء، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، اولاد محدث اعظم، اولاد مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف. نعرہ رسالت. ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں آپ کو نظر نہ بھی آؤں تو چلے، اصل چہرے نظر آ رہے ہیں، بس کافی ہے. میرا وقت بھی ختم ہونے کو ہے، اس لیے کہ
بزرگوں کی بارگاہ میں زیادہ دیر تک لب کشائی کرنا یہ بے ادبی بھی ہے. یہ حضرت کے حکم پر میں یہاں پر حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ سایہ دراز فرمائے. خانوادہ چشتیہ کی آبرو بلکہ سادات کی چھوچا کی عزت پوری دنیا جن کے نام سے کہ چوچا سے وابستگی کو فخر بھی محسوس کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس گلے گلزار ہاشمیت کو سلامت رکھے. میں بات صرف اتنی عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی کمفرٹ زون میں جینے کا عادی ہے تو پھر وہ کربلا سننا چھوڑ دے، پھر وہ غوث پاک کی باتیں سننا چھوڑ دے، سرکار غریب نواز کا سفر سننا چھوڑ دے. یہ بزدلوں کی کام نہیں ہے، بلکہ اگر حقیقت میں وہ بزرگوں کا عاشق ہے اور ان کا پیروکار ہے تو وہ جن راستوں سے گزرے ہیں ان راستوں پر آئی ہوئی مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں یا ہمت بھی رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم تمنا مت کرو کہ میری جنگ ہو جائے دشمنوں سے. ابھی میں بھیڑوں گا، ابھی میں ماروں گا، ابھی میں کاٹوں گا. تمنا بھی مت کرو. جنگ اچھی چیز تو ہے نہیں، نقصان تو ہوگا ہی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر طاری کر دی گئی تو پھر پیچھے پیر پھیر کے بھاگنا بھی مت، پھر جمے رہو. اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. کمفرٹ زون میں جینے والوں کے لیے میں جو چیز عرض کر رہا تھا، کبھی صحابہ اکرام کی بات سنو. میں گھبرا گیا تھا بڑودہ کی سینٹرل جیل میں. سب سے پہلے آج آپ کے سامنے میں یہ پہلی بار اظہار کر رہا ہوں، پہلی بار کہ ملاقات میرے اپنوں سے بھی نہیں ہو پاتی تھی، میرے رشتہ داروں سے، میرے بیوی بچوں سے بھی ملاقات. اس وقت سب سے پہلے میرے پاس میری خیریت دریافت کرنے کے لیے جو بندہ آتا ہے، جو قاصد آتا ہے، وہ کسی اور کی طرف سے نہیں، تاج العلماء نورانی میاں صاحب کی طرف سے. سادات کی چھوچا کا پیغام لے کر دو بندے میرے پاس حاضر آئے اور وہ خصوصی آفس کی ملاقات لے کر. مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے. میں نے واپس وہیں بیٹھ کر کے تحریر بھی لکھ کر دی تھی، پہنچی یا نہیں پہنچی معلوم نہیں. بہرحال یہ ایک بات ہے میرے عزیزوں، اس وقت گھبراہٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، ہم دین کا ہی تو کام کر رہے تھے. میں نے ایک حدیث پڑھی، اس کے بعد سے پھر یہ سب چیزیں بھول گیا. حضرت ابو جندل کی بات میں کہہ رہا ہوں. کفار مکہ، مشرکین مکہ نے 6 سال تک قید میں رکھا اور حضور ہجرت کر کے چلے بھی. 6 سال کے بعد حضور تشریف لائے. کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال ہو گئے. ایک بندہ قید میں ہے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر مقام پر پہنچے، عمرہ کرنے کے لیے آئے. اور اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین عمرہ کرنے نہیں دینا چاہتے. ایگریمنٹ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ ہوتی ہے. اس ایگریمنٹ کے جو بند تھے، جو عقود تھے، اس میں سے پہلی چیز یہ بھی تھی کہ ہماری طرف سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینے جائے تو آپ اسے واپس کریں گے، اور مدینے کا کوئی شخص بھاگ کر ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ مان لی گئی تھی یہ شرطیں. جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنے تھے نا ایگریمنٹ کے، اس میں یہ چیز تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو مان لیے تھے، لیکن ابھی دستخط نہیں ہوئی تھی دونوں کے درمیان، قریش اور حضور کے درمیان، مکہ کے کافروں اور حضور کے درمیان ایگریمنٹ. اسی اسنا میں وہ ابو جندل صحابی جو سالوں سے جیل میں تھے، دروازہ توڑ کر نکل آیا. میں جانتا ہوں ایک قیدی کو اگر باہر کی صرف ہوا بھی مل جائے اس کی زندگی کچھ اور ہی لگتی ہے. اس کے لیے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی وہ محسوس بھی نہیں کرتا. جانتے ہو
گھر کے کھانے کا ایک لقمہ قیدی کو ملتا ہے تو 1 مہینے تک دعا کرتا ہے. ہاں یہ دیکھی ہوئی بات میں بتا رہا ہوں, ایک لقمہ مل جائے گھر کا. ایسے حالات میں اگر کوئی دروازہ توڑ کر جیل سے باہر آ گیا اور 1400 کے قریب صحابہ حدیبیہ کے موقع پر وہاں موجود ہیں, سب میں آ کر مل گئے, زخم دکھا رہے ہیں اپنے پیٹھ کے, کافروں نے کتنا مارا, ظالموں نے کتنا مارا, اتنے سالوں سے قید میں, صحابہ نے گلے لگائے, آ گیا ہمارا بھائی ہمارے ہاتھ. سوچو اپنا بندہ جب کوئی اپنے پاس آ جائے اور قیدی بھی چھوٹ کر کے اپنوں میں چلے جائے تو وہ دنیا الگ ہو جاتی ہے. لیکن کافروں کو جیسی پتا چلا, کافروں کو پتا چلا کہ ہمارا ایک قیدی چھوٹ کر کے گیا ہے مسلمانوں کے پاس, تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ ہمارا اور آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے, ہمارا کوئی بندہ بھاگ کر آپ کے پاس جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے, تو اس ایگریمنٹ کے بیس پر آپ ہمارے قیدی کو واپس کیجیے, جو چھوٹ کر کے ہمارے پاس سے گیا ہے اس کو واپس کیجیے. حضور نے کہا کہاں ہے ابو جندل؟ صحابہ نے ان کو چھپا دیا, کہا نہیں کیسے دیں گے, ہمارا اپنا بھائی چھوٹ کے آیا ہے. اور وہ ابو جندل کہنے لگے کہ مجھے اتنا مارا گیا, اتنے سالوں سے میں ظلم سہ رہا ہوں, کیا مجھے واپس کیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابو جندل کو واپس کر دو. یہ کیسی بات تھی میرے عزیزو, ظاہراً کسی کو لگے گا یہ کیسا انصاف ہے, لیکن وہ رحمت للعالمین ہے, وہ رحمت للعالمین ہے, کوئی کام رحمت کے بغیر تو نہیں کرتے. تو ابو جندل جب بلائے گئے تو وہ رونے لگے, صحابہ کو دکھا دکھا کر کے کہ مجھے واپس کیا جائے گا. صحابہ نے آ کر کے ریکویسٹ کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سائن نہیں ہوئی ہے ایگریمنٹ میں, یہ اس سے پہلے کی بات ہے, سائن کے بعد ایگریمنٹ پہ عمل کیا جائے گا, ابھی تو ہم ان کو نہیں بھیجتے. مکہ کے کافر مشرک اس وقت جوش میں تھے, انہوں نے کہا اگر اس کو واپس نہیں کریں گے تو ہم ایگریمنٹ سائن بھی نہیں کریں گے, ہم کو وہ بندہ واپس چاہیے. ضد تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل کو واپس بھیج دو. صحابہ نے ہو سکتا ہے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اس چیز کو, حالات کو دیکھ کر کے محسوس کیا, ابو جندل کو واپس کر دیا گیا. میں یہ سوچتا تھا کسی بندے کو 12 سال کے بعد حضور واپس گئے جیل میں, چلے جاؤ واپس چلے جاؤ قید میں, ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ برداشت کی طاقت کتنی ہونی چاہیے اس بندے کے اندر, کتنا سہنے کی طاقت ہونی چاہیے. پھر میں نے محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جو واپس کیا وہ کس لیے, چاہتے تو اس کو رکھ لیتے, ان کے لیے جنگ بھی ہو سکتی تھی. نہیں میرے عزیزو, بات یہ تھی کہ ان سزاؤں کو سہنے کے بعد پھر اگر اور اسٹرگل کرنے کی ہمت ہے اور طاقت ہے تو یہی تمہارا ایمان ہے. اور یہاں بات جیل کی اور سزا کی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کرنا. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تمہاری زندگی نہیں بنتی, اس وقت تک تم پورے مومن نہیں کہلائے جا سکتے. ہو سکتا ہے تمہاری مرضی ہو آزاد جینے کی, میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے کہ تو قید میں جیے. قید کو اگر پسند کر لیا تو تم مومن کامل. اپنے آرام کو, اپنے کمفرٹ زون کو قربان کیا اگر حضور کی مرضی کے لیے, تو یہ ایمان ہے. اور اس کے بغیر میرے عزیزوں کو ایمان نہیں ہے. اسی کو میں کہہ رہا تھا, زندگی کا پورا دار و مدار اس بات پر ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی کا ہر فیصلہ جب بھی آئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کو اس میں ملحوظ رکھو. آپ کو پتا ہے ہماری خواہشات کیا کیا چاہتی ہیں, بہت کچھ, لیکن جب تک اسے قربان نہیں کرتے اس وقت تک ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. مدینہ طیبہ میں ایک صحابی ہیں, حضور کی بارگاہ میں نوجوان ہیں, کالا رنگ ہے, کہا یا رسول اللہ کوئی شادی نہیں کرتا مجھ سے.
کہیں شادی ہوتی نہیں ہے میری، غریب بھی ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دریائے رحمت جوش میں آئے، وہ جسے جو چاہے عطا کرے، جیسا چاہے عطا کرے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری شادی کرواتا ہوں، میں کرواتا ہوں. کہا کہ میرے ایک انصار صحابی، جاؤ ان کے گھر، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، کہنا کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا ہے تمہارے نکاح کا. ایک ہی بیٹی ہے ایک انصار صحابی، اور وہ بھی مدینے کی خوبصورت، اور یہ ہے کالے رنگ کے جن کو کوئی رشتہ دیتا نہیں تھا. یہ نوجوان گئے، شوہر بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ لڑکی کے، جا کر کے کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. کہا کس لیے؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا. شکل دیکھی اوپر سے نیچے، کہاں ان کی بیٹی اور کہاں یہ نوجوان. تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے، حالانکہ وہ صحابی، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بات کر لیں گے، آپ جاؤ. ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ ہر دن تو ریجیکٹ کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا تھا. کہا یہ بھی ویسی ہے. وہ تو نکل کر کے گئے، اندر جو لڑکی تھی وہ سن رہی تھی یہ کنورسیشن. آئی، کہا اپنے باپ سے ابا کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا. کیا لے کر آیا؟ کہا تیرے شادی کا پیغام لے کر آیا. آپ نے کیا کہا؟ کہا اس کی شکل تو ہم نے دیکھی، ہم نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کریں گے. میرے عزیزوں، مدینے کی لڑکی ہے، مدینے کی نوجوان خاتون ہے، اپنے باپ سے کہتی ابا آپ نے صرف اس کی شکل کو دیکھا، بھیجنے والے کی شکل کو نہیں دیکھا، آمنہ کے لال کو نہیں دیکھا، کس نے بھیجا تھا. بابا اسی وقت جھاگ گئے، کہا کہ بیٹی نے کہا، ورنہ تو بیٹیاں پہلے ہی سے منہ مسود لیتے. ابا کس سے کر رہے ہو؟ وہ مدینے کی شہزادی تھی. کہا ساحری شکل و صورت آپ نے کیوں دیکھا؟ یہ دیکھا ہوتا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. اپنی خواہشات کو قربان کرنا اس کو کہتے ہیں ایمان. اور وہ گئے، حضور کو ابھی سنا ہی رہے تھے وہ نوجوان کہ ریجیکٹ ہو گیا تھا ان کی لڑکی پوچھنے کے لیے. ان کے ہاؤ بھاؤ سے تو لگ رہا ہے کہ وہ دینے والے نہیں ہیں، یا پھر آپ سے بات کرنے کے لیے انہوں نے ٹال دیا. ابھی یہ بات چل رہی تھی، لڑکی کے ماں باپ دونوں دوڑتے دوڑتے آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا خطا ہو گئی ہماری، ہم تاخیر سے جواب دے رہے ہیں، ہم بھی راضی، ہماری بیٹی بھی راضی ہے. آپ نکاح فرمائے. جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نکاح فرما دیا. اسی دن نکاح ہوا. نوجوان سے کہا جاؤ کچھ سامان خرید کر کے لاؤ جہیز کا، گھر بسانے کے لیے. اب اس نوجوان کو بھیجا گیا سامان خریدنے کے لیے، گھر بسانے کے لیے. اسی وقت جنگ کا اعلان ہوا تھا. تبل بج گئے کہ اچانک مشرکین نے حملہ کیا ہے مدینے میں. سب صحابہ نکل رہے ہیں. یہ نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے، یہ اپنے گھر کا سامان خریدنے کی بجائے جنگ کا سامان خریدنا شروع کیا. تلوار خریدی، بھالا خریدا، نیزہ خریدا، تاکہ ان کے پاس زندگی میں کبھی گھوڑا نہیں تھا وہ خریدا. لوہے کی زیرہ جو پہننے کا انہوں بڑا شوق تھا وہ خریدی، ٹوپی خریدی لوہے کی. سب ایک پیسہ بھی نہیں بچایا، سب خرید لیا. کوئی ان سے کہتا کہ آج جنگ ہو رہی ہے، تھوڑا سا جنگ کا سامان خرید لیتے اور باقی شادی کے لیے رکھ لیتے. نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. یہ وہ لوگ ہیں سارا سامان جنگ کا خریدا، میدان جنگ میں پہنچ بھی گئے. جنگ چل رہی ہے گھمسان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے منظر دیکھ رہے تھے. اپنے کو